الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، مکہ مکرمہ میں ایک آدمی جس کا نام حسین تھا، وہ ایک بڑی سی گاڑی میں کبوتر چوک آتا، اپنی گاڑی سے ایک بڑا سا بیگ نکالتا جس میں کبوتروں کی خوراک ہوتی. تمام کبوتر اسے دیکھتے ہی اس کے آس پاس جمع ہو جاتے. کبوتر چوک ابراہیم خلیل روڈ پر واقع ہے. حرم کی طرف جاتے ہوئے میری روزانہ اس سے ملاقات ہو جاتی. میں اس آدمی کے کبوتروں سے محبت کو دیکھ کر دنگ تھا. ایک دن میں اس آدمی کے پاس گیا، دعا سلام کے بعد پوچھا، میرے بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ آپ روزانہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں. ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ میری بات سن کر غصہ ہونے کے بجائے اس نے لمبی سانس لی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. پھر اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک معجزے کو بیان کیا جسے سن کر آپ لوگوں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جائیں گی. آپ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے کی ادا پسند آتی ہے تو وہ ایک لمحے میں اس کے نصیب بدل ڈالتا ہے. اگر کسی پر اس کا غصہ نازل ہو جائے تو وہ بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. یہ آدمی بتانے لگا کہ میں سعودی کے ابا شہر میں ایک درخت کے نیچے جوتے سلائی کام کرنے کا کام کرتا تھا. مجھے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے کوئی بھی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ ان جوتوں کی سلائی سے ملنے والی رقم سے گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل تھا. میری حالت یہ تھی کہ اگر میرے بچے صبح کا کھانا کھا لیتے تو شام کو ان کو فاقہ کرنا پڑتا. میرے والدین نے مجھے صبر کرنا سکھایا تھا. میں نے اس صبر کو نہ صرف اپنی زندگی میں لاگو کیا بلکہ اس چیز کو اپنے بچوں میں بھی منتقل کر دیا. میں صبح کو اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا، دوپہر کو وہ روٹی پانی سے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا. میں اس ایک روٹی کے 2 حصے کرتا، ایک حصے کو میں کھا لیتا جبکہ دوسرے حصے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا. چڑیاں درخت سے اتر کر چیں چیں کر کے روٹی کے وہ ٹکڑے کھانے لگتی. میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد نماز ادا کرتا، اس کے بعد پھر کام میں مشغول ہو جاتا. ایک دن مسافر میرے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے کے لیے آیا. یہ مسافر انتہائی نیک اور شریف دکھائی دیتا تھا. اس نے جسم پر سفید رنگ کی ٹوپ اور سر پر عربی کپڑا پہن رکھا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جس سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اس وقت میں نے روٹی کا ایک حصہ کھانے کے بعد دوسری کو چڑیوں کے آگے ڈال کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. مسافر مجھ سے کہنے لگا، اے جوتوں کی سلائی کرنے والے موچی، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، جبکہ اس دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طرح طرح کے کھانے، بیش قیمتی کھانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تم اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے تمام اعضاء دیے، مجھے صحت مند اور تندرستی والی زندگی دی. اگر صحت نہ ہو تو دنیا کے اچھے اچھے کھانے بھی زہر لگتے ہیں، جبکہ یہ چڑیاں یہ میری پڑوسی ہیں. پڑوسیوں کا خیال رکھنا مسلمان پر فرض ہے. یہ مسافر میری باتیں سن کر بہت خوش ہوا. مسافر نے پھر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. مسافر نے جیسے ہی یہ آیت پڑھی، میں نے اس سے مزدوری لینے سے انکار کر دیا. چنانچہ یہ مسافر دعا سلام کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. یہ موچی کہنے لگا، مجھے جب بھی موقع ملتا تو میں اسی آیت کی تلاوت کرتا. آہستہ آہستہ میں نے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. جب یہ چڑیا کھانا کھانے کے لیے آتی تو میں ان کو بھی یہ آیت سناتا. وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا. 20 دن تک میرے پاس کوئی بھی جوتا سلائی کرنے کے لیے نہ آیا. گھر میں آٹا اور راشن نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی. درخت پر بیٹھنے والی چڑیا بھی وہاں سے کہیں دور چلی گئی تھی. تمام گھر والے کئی دن سے پانی پی پی کر گزارا کر رہے تھے. بھوک کی وجہ سے رات کو نیند نہ آتی. ہم لوگ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے. گھر میں کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں تھی جس کو بیچ کر میں آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے آتا. ایک دن میری بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، یہ معصوم بچے بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے،
3 दिन سے ان لوگوں نے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم سامنے والے گھر سے کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ انتہائی بدتمیز اور گھمنڈی انسان ہے۔ میری بیوی نے بچوں کی وجہ سے مجبور کیا تو میں نے اس انسان کے پاس جا کر کہا میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں مجبوری کے عالم میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ رقم قرض کے لیے دے دو، جیسے ہی میرے پاس یہ رقم ہوگی تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس آدمی نے غصے سے کہا میری محنت کی کمائی ہے، میں نے چوری کر کے یہ سب کچھ نہیں بنایا، تم بھی محنت کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، یہ آدمی آگے بتانے لگا کہ میں کئی دن کا بھوکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے جسم میں رہی سہی جان بھی ختم ہو گئی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا، پھر سوچنے لگا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کس منہ سے جاؤں گا۔ وہ تو سوچتے ہوں گے کہ بابا کھانا لینے کے لیے گئے ہیں۔ اب میں نے مسجد میں جا کر وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی تیری ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھوں میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ میں تیرے ایک بندے کے پاس گیا، اس نے میرا مذاق اڑا کر گھر سے نکال دیا۔ وہاں سے ہی ایک اللہ کا بندہ تمام باتیں اس کی سن رہا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا بھائی مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کام کر سکے، اگر تم میرے ساتھ ٹھیک طریقے سے کام کرو گے تو میں خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق تمہیں پورا دوں گا۔ پھر اس آدمی نے کچھ رقم دی جس سے میں نے گھر کے کھانے کی چیزیں لی۔ پھر میں نے اس آدمی کے ساتھ سچے دل سے کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے وہ برکت ڈالی کہ ہمارا کاروبار پورے سعودیہ میں پھیل گیا۔ میں نے ایک خوبصورت گھر بنوایا، اس گھر کے باہر وہی خوبصورت آیت لکھوا دی۔ پھر میں نے اپنے شہر میں غریب لوگوں کے لیے ایک ہوٹل بھی بنوایا جس میں تمام لوگ فری کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر ایک دن ابا شہر میں بارش ہو رہی تھی، میرے گھر کے دروازے پر ایک آدمی آیا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ میری بیوی نے گھر سے اچھا جوڑا نکال کر دیا اور اسے اچھا خاصا کھانا کھلایا۔ اسی دوران میں کام سے واپس آیا تو میں نے دیکھا یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، جس کے اندر انتہائی غرور و تکبر تھا، جو لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا۔ آج اللہ نے اسے فقیر بنا کر میرے دروازے پر بھیج دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ایک وقت تھا میرے بچے بھوکے تھے، میں تمہارے پاس اپنے بچوں کی خاطر آیا مگر تو نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ یہ آدمی مجھے روتے ہوئے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے غرور کی وجہ سے یہ سزا دی، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، بچے آوارہ ہو گئے، آج میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں نے اس آدمی کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا کیونکہ میں بھی اسی کی طرح نہیں بننا چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، پھر یہ آدمی کہنے لگا کہ آج مکہ مکرمہ میں میرا بہت بڑا گھر ہے، میرے بچے میرے کاروبار کو چلاتے ہیں، مجھے ان پرندوں سے محبت ہے، مجھے آج بھی درخت پر بیٹھنے والی وہ چڑیاں یاد آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج میں حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے آتا ہوں۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میں حرم کی طرف روانہ ہو گیا اور سوچنے لگا انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی جانا ہے، دنیا کی ہر چیز مٹی سے بنی ہے، پھر انسان غرور اور تکبر کیوں کرتا ہے؟ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔